اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق نمبر 4 میں جس شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے وہ شخص ایک بہادر انسان تھے جنہوں نے اپنے ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ صفحہ نمبر 14 کھولیں۔ پیکر شجاعت۔ پیکر شجاعت میں ہم کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ نے الفاظ پر ایک نظر ڈالیں جو کہ بالکل شروع میں ہیں۔ نئے الفاظ: اہمیت، سپوت، جام شہادت، چھکے چھڑانا، سوم و صلات، ولولہ، کفس عنصری۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی سرزمین غیرت، اہمیت، بہادری اور جواں مردی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اہمیت کہتے ہیں غیرت کو، جواں مردی کہتے ہیں بہادری کو۔ یہاں کی مٹی نے ہر دور میں ایسے سپوت پیدا کیے ہیں۔ سپوت کہتے ہیں بیٹے کو، دور کہتے ہیں زمانے کو، جنہوں نے اپنی شجاعت اور دلیری کے نئے باب رقم کیے اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ شجاعت کہتے ہیں بہادری کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ملک و ملت کی خاطر قربانیوں کا تذکرہ آتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تذکرہ کہتے ہیں ذکر کرنا۔ مرد ہو یا خواتین، جب بھی وطن پاک کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جان قربان کر دی۔ بچوں، جب بھی ہمارے ملک پر مشکل وقت آتا ہے تو چاہے وہ بہادر خواتین ہو یا بہادر مرد ہو، وہ تو اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اس بات کی صداقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جو قومیں محنت کی بجائے محض اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جو قومیں اپنے آباء و اجداد کہتے ہیں ان کے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں، آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے خود کو غرور اور تکبر میں لاتے ہیں تو وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی بلکہ زوال کی طرف جاتی ہیں۔ زوال کا مطلب ہے پستی کی طرف جانا، مطلب وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ لیکن جس قوم کا ایک ایک بیٹا جان ہتھیلی پہ لیے وطن کی حفاظت کا عزم رکھتا ہو اس قوم کو زوال کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کا یہ بہادر آفیسر آپ کی فوج کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اثاثہ کہتے ہیں سرمایہ کو۔ انہوں نے نہایت نامساعد حالات کے باوجود جس جرات، بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا وہ ہمارے لیے نہایت متاثر کن تھا اور بھارتی فوجیوں کے دلوں میں ان کا احترام بڑھا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے دشمن ملک کے فوجی افسروں کے ہیں جو انہوں نے وطن عزیز کے ایک بہادر اور دلیر بیٹے کے متعلق تحریر کی ہے جس نے انتہائی کشیدہ حالات میں وطن عزیز کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کشیدہ حالات کہتے ہیں خراب حالات، دفاع کہتے ہیں حفاظت کو۔ پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام، سپوت ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے بیٹے کو کہتے ہیں، پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام کرنل شیر خان ہے۔ شیر خان نے کشمیر کے محاذ پر اپنے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ ہمارے بدترین دشمن کو بھی اس کی بہادری اور دلیری کا اعتراف کرنا پڑا۔ اعتراف کہتے ہیں قبول کرنا۔ اس عظیم کارنامے پر حکومت پاکستان نے شہادت کے بعد شیر خان کو فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ بچوں، کرنل شیر خان نے کشمیر کے محاذ پر اپنی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی تو جو ہمارے بدترین دشمن تھے تو وہ بھی ان کی بہادری اور دلیری کا اعتراف کرنے لگے کہ اس عظیم کارنامے پر پاکستان نے انہیں نشان حیدر عطا کیا۔
بورڈ پر مشکل الفاظ زبانی دیے گئے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر بھی دے سکتے ہو. اور دوسری بات، میں نے لکھنے کے لیے رف کاپی پر کچھ خوشخط الفاظ دیے ہیں، آپ وہ بھی لکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی لکھائی میں بہتری سے بہتری آئے. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں. السلام علیکم.